مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی، میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو پہاڑ سے زیادہ قرض کی ادائیگی کے لیے ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اگر کسی شخص پہ اتنا قرض ہو کہ پہاڑ سے زیادہ ہو، وہ اگر یہ دعا اہتمام کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی آسان فرما دیں گے۔ قرض، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب تک ادا نہ کیا جائے تو جان نہیں چھوٹتی۔ قرض جب کسی سے لیا تو لازمی اس کی واپسی ہوتی ہے۔ تو جب انسان نیت کر لیتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے۔ نیت کرنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ کسی بھی اچھے کام کی نیت جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے اس کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آسانی اور مشکل یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب زندگی میں مشکلیں آئیں تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کاموں کی آسانی کے لیے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ وہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ قرض حالات کی وجہ سے، کبھی کاروبار کی وجہ سے، کبھی کسی مشکل کی وجہ سے انسان پہ آ سکتا ہے۔ جب قرض آ جائے تو پہلی بات یہ کہ ادائیگی کی نیت کرے انسان کہ میں نے یہ قرض کے پیسے واپس کرنے ہیں۔ جتنے بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں اس کی نیت کی وجہ سے۔ ایک شخص کی نیت میں فتور ہو، نیت کے اندر کھوٹ ہو تو پھر معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے لے کہ چلو ابھی قرض کے طور پہ لے لیتا ہوں، بعد میں انہیں واپس نہیں کروں گا، جب واپسی کی نیت نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انما الاعمال بالنیات کے مطابق کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب انسان کی نیت ہی نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں فرماتے، لیکن جب انسان کی نیت ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو نیت پہ اللہ اجر بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں اور آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ علی یہ دعا پڑھا کرو، اللہ پہاڑ کے برابر قرض بھی ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دیں گے۔ وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دعا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا صبح شام 2 وقت 100 مرتبہ پڑھیں۔ جب باقاعدگی سے اہتمام کے ساتھ یہ دعا پڑھنا شروع کریں گے اور نیت بھی ہوگی قرض کی ادائیگی کی کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کے لیے ایسے غیب سے اسباب مہیا کر دیں گے کہ اس شخص کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبب کر دیا، اور یہ سارا دار و مدار اخلاص نیت کی وجہ سے ہوگا۔ اور اس دعا کی برکت سے، جو کہ ایک مسنون دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا ہے۔ دعائیں تو ساری مؤثر ہوتی ہیں، لیکن جو دعا قرآن سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہو، وہ دعائیں وہ قبولیت ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہتا کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسی دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں، سکھلائیں، یا قرآن کریم کے اندر جس کا تذکرہ آ جائے، وہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اصل چیز توجہ ہے، توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ جب یہ دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرما کے اس شخص کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملے کر دیتے ہیں کہ یہ شخص
अपनी जिंदगी में मुतमईन हो जाता है। मुतमईन करने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान मेरी याद के अंदर है, मेरे जिक्र के अंदर है। जिक्र अल्लाह की याद को कहते हैं और याद दिल में हुआ करती है। कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, हर इबादत करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर अमल करना, ये अल्लाह की याद ही है, ये अल्लाह की याद है। हम कुरान क्यों पढ़ते हैं? कि अल्लाह की किताब है। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह को याद क्यों करते हैं? कि अल्लाह हमारा रब है। तो ये सब कुछ जिक्र है, और जो जिक्र में मशगूल है उसके लिए अल्लाह की तरफ से दिली इत्मीनान के असबाब मुहैया कर दिए जाते हैं। और जो गफलत में पड़ा हुआ है, सब कुछ के होते हुए वो गैर मुतमईन रहता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब अज़ीम हम सब पे अपना फजल फरमाए, हमें इत्मीनान वाली जिंदगी नसीब फरमाए, दुनिया की जिंदगानी को भी अल्लाह तबारक व तआला हमारा मुतमईन बनाए, और इसके बाद की जो जिंदगियां हैं अल्लाह तबारक व तआला वो भी इत्मीनान वाली बनाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।